حضرات السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لکھنؤ ڈائری چینل کی طرف سے شہر لکھنؤ میں لکھنؤ کی نمائندگی کرنے والے کچھ شاعر موجود ہیں۔ آج اس بزم مسالمہ کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ عوام تک یہ میسج جا سکے کہ لکھنؤ کی شاعری کیا ہے، وہاں پر شعر کیسے کہے جا رہے ہیں اور سلام کا رنگ کیا ہے۔ اس چیز کو تعارف کرانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں محترم جناب صاحبہ جلولی صاحب، محترم جناب ہلال نقوی صاحب، جناب رضوان لطفی صاحب، جناب انیس الحسن صاحب، اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں سید علی امام شاہ نابدی، جو آپ حضرات کی خدمت کے لیے بلایا گیا ہوں۔ بہرحال آج کی صدارت کے لیے میرے پاس جو نام نامی ہے وہ محترم جناب صاحبہ جلولی صاحب کا ہے۔ میں ان کی صدارت کا اعلان کرتا ہوں، اور اس مصالمے کے آغاز کے لیے سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند شعر آپ حضرات مجھ سے سماعت فرما لیں تو بہتر ہوگا، اجازت ہے۔ ایک مطلع اور ایک شعر عرض کر رہا ہوں کہ دستک جو دل پہ دی گئی اندر حسین ہیں، دستک جو دل پہ دی گئی اندر حسین، دستک جو دل پہ دی گئی اندر حسین ہیں، آنسو نکل کے بولے یہیں پر حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دستک جو دل پہ دی گئی اندر حسین ہیں، آنسو نکل کے بولے یہیں پر حسین ہے، آنسو نکل کے بولے یہیں پر حسین ہے۔ خاتمہ ہے کہ فکر رسا تصور امکان قید ہے، فکر رسا تصور فکر رسا تصور امکان قید ہے، حد تصورات سے باہر حسین ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ فکر رسا تصور امکان قید ہے، حد تصورات سے باہر حسین ہے، حد تصورات سے باہر حسین ہے۔ ایک مطلب اشعار عشق ادا کے حوالے سے بھی سماعت فرما لیں گے۔ پیش کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں کا یہ رتبہ سر بازار ہوا، میری آنکھوں کا یہ رتبہ سر بازار ہوا، میرا آنسو میری جنت کا خریدار ہوا، میرا آنسو میری جنت کا خریدار ہوا۔ اور شعر عرض کیا ہے خاتمہ ہے کہ میرے آنسو ہیں کہ کنکریاں ابابیلوں کی، میرے آنسو ہیں کہ کنکریاں ابابیلوں کی، لشکر ظلم جو ٹکرا گیا مسمار ہوا۔ میرے آنسو ہیں کہ کنکریاں ابابیلوں کی، لشکر ظلم جو ٹکرا گیا مسمار ہوا، لشکر ظلم جو ٹکرا گیا مسمار ہوا۔ اور ایک مطلب ایک شعر اور یاد آ رہا ہے سماعت میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ ایمان والوں یہ بھی ہے رتبہ حسین کا، ایمان والوں یہ بھی رتبہ حسین کا، ایمان والوں یہ بھی ہے رتبہ حسین کا، دشمن بھی پڑھ رہے ہیں قصیدہ حسین کا۔ سبحان اللہ، ایمان والوں یہ بھی ہے رتبہ حسین کا، دشمن بھی پڑھ رہے ہیں قصیدہ حسین کا۔ شعر عرض کیا ہے کہ اس آفتاب مدح کا مغرب نہیں کوئی، اس آفتاب مدح کا مغرب نہیں کوئی، سورج کبھی غروب نہ ہوگا حسین کا، بہت اچھا، اس آفتاب مدح کا مغرب نہیں کوئی، سورج کبھی غروب نہ ہوگا حسین کا، سورج کبھی غروب نہ ہوگا حسین کا۔ یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اسی سلسلے کو آگے بڑھا دوں۔ پیش کر رہا ہوں ایک سلام کے چند شعر۔ ہاتھ میں آئیں جناب عباس علیہ السلام کو مد نظر رکھتے ہوئے چند شعر کہ چاند نکلا ہے لبے دریا ہمارا دھوپ میں، چاند نکلا ہے لبے دریا ہمارا دھوپ میں، چاند نکلا ہے لبے دریا ہمارا دھوپ میں، دوپہر میں چاندنی کا ہے نظارہ دھوپ میں، چاند نکلا ہے لبے دریا ہمارا دھوپ میں، دوپہر میں چاندنی کا ہے نظارہ دھوپ میں، دیکھ کر اس چاند کو
بجھنے لگے شامی چراغ، کیا کہنا ہے؟ دیکھ کر اس چاند کو بجھنے لگے شامی چراغ، چاندنی کا نیزے نے صدقہ اتارا دھوپ میں، چاندنی کا نیزے نے صدقہ اتارا دھوپ میں، دیکھ کر اس چاند کو بجھنے لگے شامی چراغ، چاندنی کا نیزے نے صدقہ اتارا دھوپ میں۔ سماعت میں ہے کہ ان کی ہیبت ہی سے جھلسے ہیں یہ بے سایہ شجر، ان کی ہیبت ہی سے جھلسے ہیں یہ بے سایہ شجر، یہ تو بن بادل کے ہے بجلی گرانا دھوپ میں، ان کی ہیبت ہی سے جھلسے ہیں یہ بے سایہ شجر، یہ تو بن بادل کے ہے بجلی گرانا دھوپ میں، آج بھی تاریخ کی نظروں میں ہے اس کی چمک، آج بھی تاریخ کی نظروں آج بھی تاریخ کی نظروں میں ہے اس کی چمک، نیزۂ عباس تھا کچھ ایسا چمکا دھوپ میں، نیزۂ عباس تھا کچھ ایسا چمکا دھوپ میں۔ اور اس کیا ہے کہ مانگ کر شہ سے اجازت حر بھی ہے میدان میں، مانگ کر شہ سے اجازت مانگ کر شہ سے اجازت حر بھی ہے میدان میں، شام کے ماحول کا تارا بھی نکلا دھوپ میں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا ہے۔ مانگ کر شہ سے اجازت حر بھی ہے میدان میں، شام کے ماحول کا تارا بھی نکلا دھوپ نے، آفتاب کربلا نے اتنی روشن کی زمین، آفتاب کربلا نے آفتاب کربلا نے اتنی روشن کی زمین، مل نہ پایا شام کے بادل کو سایہ دھوپ میں، آفتاب کربلا نے اتنی روشن کی زمین، مل نہ پایا شام کے بادل کو سایہ دھوپ میں، مل نہ پایا شام کے بادل کو سایہ دھوپ میں، اور شام کے دربار میں بھی روشنی نے دی صدا، عرض کیا ہے کہ شام کے دربار میں بھی روشنی نے دی صدا، صرف سورج کے سوا کوئی نہ ٹھہرا دھوپ میں، کیا کہنا ہے؟ صرف سورج کے سوا کوئی نہ ٹھہرا دھوپ میں، والقمر والشمس کے آیات روشن کیوں نہ ہوں، والقمر والشمس کے آیات روشن کیوں نہ ہوں، آج سورج لا رہا ہے چاند اپنا دھوپ میں، والقمر والشمس کے آیات روشن کیوں نہ ہوں، والقمر والشمس کے آیات روشن کیوں نہ ہوں، آج سورج لا رہا ہے چاند اپنا دھوپ میں۔ شعر کیا ہے کہ دن ڈھلے ظلم و ستم کے رنگ پھیکے پڑ گئے، دن ڈھلے ظلم و ستم کے رنگ پھیکے پڑ گئے، دن ڈھلے ظلم و ستم کے رنگ پھیکے پڑ گئے، سرخ ہوتا ہی رہا سورج کا چہرہ دھوپ میں، دن ڈھلے ظلم و ستم کے رنگ پھیکے پڑ گئے، سرخ ہوتا ہی رہا سورج کا چہرہ دھوپ میں، کربلا آواز دیتی ہی رہے گی حشر تک، کربلا آواز دیتی ہی رہے گی حشر تک، صرف سورج کے سوا کوئی نہ ٹھہرا دھوپ میں، کربلا آواز دیتی ہی رہے گی حشر تک، صرف سورج کے سوا کوئی نہ ٹھہرا دھوپ میں، چاند نکلا ہے لبے دریا ہمارا دھوپ میں، دوپہر میں چاندنی کا ہے نظارہ دھوپ میں، دوپہر میں چاندنی کا ہے نظارہ دھوپ میں۔ حضرات یہ چند شعر میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اور یہ مسالمہ لکھنؤ ڈائری کی جانب سے ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آغاز محرم ہو چکا اور اداخانے سجائے جانے لگے، تعزیے لا کے رکھ دیے گئے۔ یوں کہا جائے کہ ہم کربلا میں تو نہیں، لیکن کربلا کی شکل میں، کربلا کی شکل دے کے تعزیوں کو اپنے گھر لا کر ہم مجلس و ماتم کا انعقاد کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج لکھنؤ ڈائری کی جانب سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ ناظرین سماعت فرما رہے ہیں، آئیے ہمارے درمیان میں اہم شخصیتیں موجود ہیں، اور جس میں ایک نام نامی محترم جناب انیس الحسن صاحب کا ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک شعر سامعین کی نظر کروں۔ نیزے پر تلاوت سرے شبیر نے کی ہے،
یہ شام سے ممکن نہیں سورج کو بجھا دے، کیا کہنا ہے؟ یہ شام سے ممکن نہیں سورج کو بجھا دے۔ اس شعر کے خالق ہیں محترم جناب انیس الحسن صاحب، بسم اللہ۔ ظلم کو جن پر ناز تھا لشکر ٹوٹ گئے، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ظلم کو جن پر ناز تھا لشکر ٹوٹ گئے، ضرب تبسم سے سب پتھر ٹوٹ گئے، ضرب تبسم سے سب پتھر ٹوٹ گئے، ظلم کو جن پر ناز تھا لشکر ٹوٹ گئے، ضرب تبسم سے سب پتھر ٹوٹ گئے، صبر کے کنبے سے جو الجھے تو یہ ہوا، صبر کے کنبے سے جو الجھے تو یہ ہوا، تیر و کمانوں نیزہ و خنجر ٹوٹ گئے، سبحان اللہ۔ صبر کے کنبے سے جو الجھے تو یہ ہوا، تیر و کمانوں نیزہ و خنجر ٹوٹ گئے، رک نہیں پایا کشتی مدحت کا لمحہ، کیا کہنا ہے؟ رک نہیں پایا کشتی مدحت کا لمحہ، وقت کے جانے کتنے وقت کے لنگر ٹوٹ گئے، کیا کہنا ہے؟ رک نہیں پایا کشتی مدحت کا لمحہ، کشتی مدحت کا جانے لمحہ، کتنے وقت کے لنگر ٹوٹ سبحان گئے، اللہ۔ رک نہیں پایا کشتی مدحت کا لمحہ، جانے کتنے وقت کے لنگر ٹوٹ گئے۔ یہ ایک مدعا اور دو چار ارشاد ہے۔ ہو یقین کے لب اور حرف گما ممکن نہیں، ہو یقین کے ہو یقین کے لب اور حرف گما، حرف گما ممکن نہیں، اور کربلا کی ایک نہیں ہو جائے ہاں ممکن نہیں، کربلا کی ایک نہیں ہو جائے ہاں ممکن نہیں، ہو یقین کے لب اور حرف گما ممکن نہیں، کیا کہنا ہے؟ کربلا کی ایک نہیں ہو جائے ہاں ممکن نہیں، جس جگہ روشن کیے زینب نے خطبوں کے چراغ، سبحان اللہ۔ جس جگہ روشن کیے زینب نے خطبوں کے چراغ، سانس لینا بھی ہواؤں کا وہاں ممکن نہیں، کیا کہنا سانس لینا بھی ہواؤں کا وہاں ممکن نہیں، جس جگہ روشن کیے زینب نے خطبوں کے چراغ، سبحان اللہ۔ سانس لینا بھی ہواؤں کا وہاں ممکن نہیں۔ یہ شعر دیکھیے، یہ شعر دیکھیے کہ ہے وفا اور تشنگی میں اتنی قربت دیکھیے، ہے وفا اور تشنگی میں اتنی قربت دیکھیے، فاصلہ ایک بون کا بھی درمیان ممکن نہیں، ہے وفا اور تشنگی میں اتنی قربت دیکھیے، فاصلہ ایک بون کا بھی درمیان ممکن نہیں، کیا کہنا ہے بھائی؟ واہ 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 واہ۔ ہے وفا اور تشنگی میں اتنی قربت دیکھیے، فاصلہ ایک بون کا بھی درمیان ممکن نہیں، اور شے کا ماتم قصر ظالم میں ہوا تیرے سبب، شے کا ماتم قصر ظالم میں ہوا تیرے سبب، ورنہ بت خانے میں ہو جائے اذاں ممکن نہیں، واہ واہ۔ شے کا شکریہ 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 شکریہ، شے کا ماتم قصر ظالم میں ہوا تیرے سبب، ورنہ بت خانے میں ہو جائے اذاں ممکن نہیں، اور تشنگی تو مطمئن ساحل سے واپس آ گئی، تشنگی تو مطمئن ساحل سے واپس آ گئی، رک سکے دریا کی اب آہو فغاں ممکن نہیں، رک سکے دریا کی اب آہو فغاں ممکن نہیں، تشنگی تو مطمئن ساحل سے واپس آ گئی، رک سکے دریا کی اب آہو فغاں ممکن نہیں۔ وہاں ممکن نہیں، سبحان اللہ۔ یہ ایک مطلب تین شعر اور ارشاد ہے۔ رش کے جواہرات تیرا غم بنائے ہیں، رش کے جواہرات تیرا غم بنائے ہیں، زخموں کو لال داغوں کو نیلم بنائے ہیں، زخموں کو لال داغوں کو نیلم بنائے ہیں، ایک زخم میں لا علاج ہے ہر زخم کی دوا، ایک زخم میں لا علاج ہے ہر زخم کی دوا، اشک غم حسین کو مرہم بنائے ہیں، اشک غم حسین کو مرہم بنائے ہیں، ایک زخم میں لا علاج ہے ہر زخم کی دوا، اشک غم حسین کو مرہم بنائے ہیں، اور کیا علم
فاطمہ کو یہ سمجھے گی کائنات، کیا علم فاطمہ کو یہ سمجھے گی کائنات، فضا کو درس دے کے یہ مریم بنائے ہیں۔ کیا علم فاطمہ کو یہ سمجھے گی کائنات، فضا کو درس دے کے یہ مریم بنائے ہیں۔ جس دن سے کائنات میں دیکھی ہے کربلا، جس دن سے کائنات میں دیکھی ہے کربلا، سب آسماں زمین کو پرچم بنائے ہیں۔ جس دن سے کائنات میں دیکھی ہے کربلا، سب آسماں زمین کو پرچم بنائے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جس دن سے کائنات میں دیکھی ہے جس دن سے کائنات نے دیکھی ہے کربلا، سب آسماں زمین کو پرچم بنائے ہیں۔ محترم جناب انیس الحسن صاحب آپ کے سامنے بہترین کلام پیش فرما رہے تھے، سلام پیش فرما رہے تھے۔ آئیے حضرات رخ کیا جائے ایک نئی شاعری کی طرف، اور ایک مطلب یوں کہیے کہ لکھنؤ کے میں جو اہم شخصیتیں ہیں اور ان میں جو سلام یا نوحے یا قصیدے یا جو شاعری ہو رہی ہے اس میں ایک نمائندگی کی حیثیت رکھنے والی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ بہترین شاعر ہیں، بہترین فکر کے مالک ہیں اور عالمی شہرت یافتہ بھی ہیں، محترم جناب رضوان عرفی صاحب۔ میں انہی کے ایک شعر سے میں اس کا استقبال کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ مل نہ پائی انہیں صبر غم شبیر کی تھا، مل نہ پائی انہیں صبر غم شبیر کی تھا، تیغ نے ڈوب کے نیزوں نے اتر کر دیکھا، مل نہ پائی انہیں صبر غم شبیر کی تھا، تیغ نے ڈوب کے نیزوں نے اتر کر دیکھا۔ اس شعر کے خالق ہیں محترم جناب رضوان عرفی صاحب۔ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ سلام پیش فرمائیں۔ ایک سلام کے چند شعر حاضر کرنا سماعت فرمائے کہ اس کے جیسا فاتح تیر و کماں کوئی نہ تھا، اس کے جیسا فاتح تیر و کماں کوئی نہ تھا، مقتلوں میں جس کے چلنے کا نشان کوئی نہ تھا، اس کے جیسا فاتح تیر و کماں کوئی نہ تھا، مقتلوں میں جس کے چلنے کا نشان کوئی نہ تھا، وحشت و غربت کے ریگستان میں ہر کے لیے، وحشت و غربت کے ریگستان میں ہر کے لیے، خیمہ شے کے سوا شہر اما کوئی نہ تھا، وحشت و غربت میں ریگستان میں ہر کے لیے، خیمہ شے کے سوا شہر اما کوئی نہ تھا۔ اور ایک شب میں حر نے جو لکھی تھی اس تحریر میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک شب میں حر نے جو لکھی تھی اس تحریر میں، صدیوں کے خطبے تھے لمحوں کا بیان کوئی نہ تھا، ایک شب میں حر نے جو لکھی تھی اس تحریر میں، سبحان اللہ، صدیوں کے خطبے تھے لمحوں کا بیان کوئی نہ تھا، اور تیر کے صحراؤں میں تھی قہقہے، تیر کے صحراؤں میں تھی ایک ہنسی کی باز گشت، تیر کے صحراؤں میں تھی ایک ہنسی کی باز گشت، بے زباں خطبے میں حرف بے زباں کوئی نہ تھا، بے زباں خطبے میں حرف بے زباں کوئی نہ تھا، تیر کے صحراؤں میں تھی ایک ہنسی کی باز گشت، بے زباں خطبے میں حرف بے زباں کوئی نہ تھا، وہ تھا نیزے کی بلندی پر فلک زیر قدم، وہ تھا نیزے کی بلندی پر فلک زیر قدم، آج تو اس کی نگاہوں سے نہاں کوئی نہ تھا، وہ تھا نیزے کی بلندی پر فلک زیر قدم، آج تو اس کی نگاہوں سے نہاں کوئی نہ تھا، وہ حرف اول بھی وہی تھا، حرف آخر بھی وہی، حرف اول بھی وہی تھا، حرف آخر بھی وہی،
بس وہی تھا اور زیب داستاں کوئی نہ تھا، حرف اول بھی وہی تھا، حرف آخر بھی وہی، بس وہی تھا اور زیب داستاں کوئی نہ تھا، بس وہی تھا اور زیب داستاں کوئی نہ تھا۔ شعر سماعت فرمائیے گا کہ بس وہی تھا اور زیب داستاں کوئی نہ تھا، بس وہی تھا اور زیب داستاں کوئی نہ تھا۔ اور کربلا لکھا تھا پیاسے خون سے، کربلا پر کربلا لکھا تھا پیاسے خون سے، کیا عبارت تھی کہ حرف رائگاں کوئی نہ تھا، کربلا پر کربلا لکھا تھا پیاسے خون سے، کیا عبارت تھی کہ حرف رائگاں کوئی نہ تھا، کیا عبارت تھی کہ حرف رائگاں کوئی نہ تھا۔ وہ جانے کیسا تھا سفر عابد کا جلتی ریت پر، جانے کیسا تھا سفر عابد کا جلتی ریت پر، تھے نشان سجدوں کے قدموں کا نشان کوئی نہ تھا، جانے کیسا تھا سفر عابد کا جلتی ریت پر، تھے نشان سجدوں کے قدموں کا نشان کوئی نہ تھا، تھے نشان سجدوں کے قدموں کا نشان کوئی نہ تھا۔ وہ اب نہ چادر تھی نہ سایہ تھا نہ دستے باوفا، اب نہ چادر تھی نہ سایہ تھا نہ دستے باوفا، ایسا عالم تھا کہ سر پر آسماں کوئی نہ تھا، اب نہ چادر تھی نہ سایہ تھا نہ دستے باوفا، ایسا عالم تھا کہ سر پر آسماں کوئی نہ تھا۔ اور مدتیں گزری ہیں عرفی ہم کو چپ رہتے ہوئے، مدتیں گزری ہیں عرفی ہم کو چپ رہتے ہوئے، کیا سخن کرتے کہ اپنا ہم زباں کوئی نہ تھا، مدتیں گزری ہیں عرفی ہم کو چپ رہتے ہوئے، کیا سخن کرتے کہ اپنا ہم زباں کوئی نہ تھا، اس کے جیسا فاتح تیر و کماں کوئی نہ تھا، مقتلوں میں جس کے چلنے کا نشان کوئی نہ تھا، مقتلوں میں جس کے چلنے کا نشان کوئی نہ تھا۔ اب ایک سلام کے چند شعر اور سماعت فرما لیجیے کہ بسم اللہ حاضر کا نام مطلب سماعت فرمائیے کہ جناب علی اصغر کے شان میں ہے یہ سلام، سماعت فرمائیے کہ ایک آمد خورشید منور تیری آواز، ایک آمد خورشید منور تیری آواز، پٹ کھول دیے صبح نے سن کر تیری آواز، ایک آمد خورشید منور تیری آواز، پٹ کھول دیے صبح نے سن کر تیری آواز، میں جب بھی گزرتا ہوں سکوت شب حر سے، میں جب بھی گزرتا ہوں سکوت شب حر سے، سنتا ہوں اذان علی اکبر تیری آواز، میں جب بھی گزرتا ہوں سکوت شب حر سے، سنتا ہوں اذان علی اکبر تیری آواز، اور پیاسوں کے لیے مشق سکینہ کے افق سے، پیاسوں کے لیے مشق سکینہ کے افق سے، گرتا ہوا ایک چشمہ کوثر تیری آواز، پیاسوں کے لیے مشق سکینہ کے افق سے، گرتا ہوا ایک چشمہ کوثر تیری آواز، ایک پیاسا مسافر ہے آتش گوشی انسان، ایک پیاسا مسافر ہے آتش گوشی انسان، صحرائے سماعت میں سمندر تیری آواز، ایک پیاسا مسافر ہے آتش گوشی انسان، صحرائے سماعت میں سمندر تیری آواز، اور صحرائے سماعت میں سمندر تیری آواز، اور شاید میرے احساس میں رہتا ہے کوئی حر، شاید میرے احساس میں رہتا ہے کوئی حر، گونج اٹھتی ہے اس دشت میں اکثر تیری آواز، شاید میرے احساس میں رہتا ہے کوئی حر، گونج اٹھتی ہے اس دشت میں اکثر تیری آواز، اور جب تک میں رہا حر کے خیالوں کے سفر پر،
جب تک میں رہا حر کے خیالوں کے سفر پر آتی رہی کانوں میں برابر تیری آواز. جب تک میں رہا حر کے خیالوں کے سفر پر آتی رہی کانوں میں برابر تیری آواز. اور یہ شعر سماعت فرمائیے گا کہ آتی رہی کانوں میں برابر تیری آواز، وہ حر کہ شراب در شبیر کا پیاسا، وہ حر کہ شراب در شبیر کا پیاسا، اس پر یہ کھنکتے ہوئے ساغر تیری آواز. وہ حر کہ شراب در شبیر کا پیاسا، اس پر یہ کھنکتے ہوئے ساغر تیری آواز، اس پر یہ کھنکتے ہوئے ساغر تیری آواز. اور پاکیزگی ایسی ہے کہ مریم بھی کرے رشک، پاکیزگی ایسی ہے کہ مریم بھی کرے رشک، جیسے سر زینب کی ہو چادر تیری آواز. پاکیزگی ایسی ہے کہ مریم بھی کرے رشک، جیسے سر زینب کی ہو چادر تیری آواز. اور تو بولنے لگتا ہے تو تھم جاتی ہے دنیا، تو بولنے لگتا ہے تو تھم جاتی ہے دنیا، داؤد بھی سنتے ہیں ٹھہر کر تیری آواز. تو بولنے لگتا ہے تو تھم جاتی ہے دنیا، داؤد بھی سنتے ہیں ٹھہر کر تیری آواز. اور ایک آمد خورشید منور تیری آواز، پٹ کھول دیے صبح نے سن کر تیری آواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. محترم جناب رضوان عرفی صاحب اپنے وہ اشعار پہ شمار رہے تھے جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاعری کی دنیا میں لوگوں کے لیے مشعل راہ کا کام کر سکتے ہیں. بہترین شاعر، بہترین انسان اور بہترین فکر مالک محترم جناب رضوان عرفی صاحب آپ کے سامنے تھے. ہمارے درمیان ایک شخصیت ایسی بھی ہے کہ واقعاً کہا جائے کہ ایک لکھنؤ کے باعزت باوقار گھرانے سے ان کا تعلق بھی ہے، مشہور و معروف شخصیت بھی ہیں. ان کے آباء و اجداد میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ شاید ہی جہاں اردو بولی جاتی ہو وہاں پہ لوگ ان سے واقف نہ ہوں. بہرحال میں اس ذریعے سے تو ان کا تعارف نہیں کراؤں گا، بلکہ وہ ان کی شخصیت خود اپنا تعارف ہے. اور ایک شعر ان کا پیش کر رہا ہوں. سماعت میں ہے کہ کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے انصار، کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے انصار، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا. کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے انصار، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا. اس شعر کے خالق ہیں عالمی شہرت یافتہ شاعر محترم جناب ہلال نقوی صاحب. گزارش کر رہا ہوں کہ وہ سلام پیش فرمائیں. ایک سلام کا مطلع اور چند اشعار. مطلع سماعت فرمائیں کہ جب سبیلوں پا سجایا گیا سادہ پانی، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبیلوں پر سجایا گیا سادہ پانی، کہ جب سبیلوں پا سجایا گیا سادہ پانی، نظر بے شیر ہوا ہو گیا میٹھا پانی. کہ نظر بے شیر ہوا بے شیر ہوا ہو گیا میٹھا پانی، ہو گیا میٹھا پانی. کیا کہنا ہے؟ نظر بے شیر ہوا میٹھا پانی. ہو گیا سبحان اللہ. میٹھا پانی. اور یہاں سے شعر سماعت فرمائیں کہ خود ہمیں بھی نہیں معلوم، خود ہمیں بھی نہیں معلوم برائے شبیر، خود ہمیں بھی نہیں معلوم برائے شبیر، کہ خود ہمیں بھی نہیں معلوم برائے شبیر، اپنی آنکھوں کے خزانوں میں ہے کتنا پانی. کہ خود ہمیں بھی نہیں معلوم برائے شبیر، کیا کہنے کیا کہنے اپنی آنکھوں کے خزانوں میں ہے کتنا پانی، اپنی آنکھوں کے خزانوں میں ہے کتنا پانی. اور دیکھیں حضرات، خیال ہے کہ بند کرتے نہ اگر آل نبی پر تم لوگ، بند کرتے نہ اگر آل نبی پر تم لوگ، کہ بند کرتے نہ اگر آل نبی پر آل نبی پر تم لوگ، آج بازار میں ہرگز نہیں بکتا پانی. کیا کہنے بند کرتے نہ اگر آل نبی کیا پر کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان کہ بند کرتے نہ اگر آل نبی پر تم لوگ، کیا کہنے سبحان اللہ بند کرتے نہ اگر آل نبی پر تم لوگ، سبحان اللہ. آج بازار میں ہرگز نہیں بکتا پانی. بہت بہت شکریہ. اور یہ خاص طور سے شعر بھی کہ احترام
आतश करब बला वाजिब है। समात एहतराम आतश करब बला वाजिब है कि एहतराम आतश करब बला वाजिब है, एहतराम आतश करब बला वाजिब है, हम नहीं पीते ज़रूरत से ज़्यादा पानी, कि हम नहीं पीते ज़रूरत से ज़्यादा पानी। एहतराम आतश करब बला वाजिब है, हम नहीं पीते ज़रूरत से ज़्यादा पानी। सुभान अल्लाह सुभान। और देखें हजरात, ये सिलसिले का ये शेर भी कि मुबकी है कि प्यास ने जर्द किए आले नबी के चेहरे, प्यास ने जर्द किए आले नबी के कि चेहरे, प्यास ने जर्द किए आले नबी के चेहरे, फिर गया दीन के चेहरे पर सुनहरा पानी, फिर गया दीन के चेहरे पर सुनहरा पानी, फिर गया दीन के चेहरे पर सुनहरा पानी। और हजरात, ये इख्तिताम कलाम के तौर पर एक मतलब चंद अशार बिस्मिल्लाह। जनाब शहज़ादी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की नज़र सलाम के ये शेर इरशाद फरमाएं। गैर मुरद्दफ़ है और मतलब समझ कि लफ्ज़ों के इंतखाब को, रफ्तार को सलाम, ख़ास तौर से क्या करें लफ्ज़ों के कि लफ्ज़ों के इंतखाब को, रफ्तार को सलाम, ज़ैनब ये तेरा खुतबा है या हैदरी हुसाम, सुभान अल्लाह। कि ज़ैनब ये तेरा खुतबा है या हैदरी हुसाम। और हुस्न मतला ख़ास तौर से समात फरमाएं इरशाद है कि किस शान से हुआ तेरे खुतबे का इख्तिताम। समात फरमाएं ख़ास तौर से किस शाम से हुआ तेरे खुतबे का कि किस शान से हुआ, किस शान से हुआ तेरे खुतबे का इख्तिताम, भरपूर तशनगी में भी टूटा नहीं कलाम। कि किस शान से हुआ तेरे खुतबे का इख्तिताम, भरपूर तशनगी में भी टूटा नहीं कलाम। और यहाँ से हजरात अशार समात फरमाएं कि तेरी हर एक बात को आयात की तरह, तेरी हर एक बात को आयात की तरह, कि तेरी हर एक बात को आयात की तरह खामोश सुन रहा था वो कसरे यजीद शाम। कि खामोश सुन रहा था वो कसरे यजीद शाम। और फर्श अज़ाब बिछा के बयां की है करबला। समात फरमाएं खास तौर से कि फर्श अज़ाब बिछा के बयां की है करबला, बयां की है करबला, क्या खूब मुंतकिम है तू, क्या खूब इंतकाम। फर्श अज़ाब बिछा के बयां की है करबला, क्या खूब मुंतकिम है तू, क्या खूब इंतकाम। और हजरात ये शेर भी कि अंजाम जो दिए हैं बराए बकाए दी। हजरात ये शेर भी अंजाम जो दिए हैं बराए बकाए दी, कि अंजाम जो दिए हैं बराए बकाए दी, तारीख़ में है दर्ज तेरे करबला के काम। कि तारीख़ में है दर्ज तेरे करबला के काम। और ख़ुसूसी तौर पर हज़रात ये शेर समात फरमाएं कि तारीख़ में है दर्ज तेरे करबला के काम, और दो बेटे एक इमाम पा कुर्बान कर दिए। दो बेटे एक इमाम पर कुर्बान। ख़ास तौर से समात फरमाएं कि दो बेटे एक इमाम पर कुर्बान कर दिए, फिर ले चली बचा के सुए शाम दो इमाम। कि दो बेटे एक इमाम पर कुर्बान कर दिए, कि दो बेटे एक इमाम पर, दो बेटे एक इमाम पर कुर्बान कर दिए, फिर ले चली बचा के सुए शाम दो इमाम। फिर ले चली बचा के सुए शाम दो इमाम। और ये दो तीन शेरों की और ज़हमत है कि इस लौहे कायनात पा दस्ते खुदा ने खुद, इस लौहे कायनात पर दस्ते खुदा ने, इस लौहे कायनात पा दस्ते खुदा ने खुद लिखे हैं आबे ज़र से तेरी अज़मतों के नाम। के लिखे हैं आबे ज़र से तेरी अज़मतों के नाम। और महताब व आफ़ताब के पहरे में रात दिन, के महताब व आफ़ताब के पहरे में रात दिन, मौजूद हैं खलाओं में अब तक तेरे ख़याम। के मौजूद हैं खलाओं में अब तक तेरे ख़याम, मौजूद हैं खलाओं में अब तक तेरे ख़याम। और समात फरमाएं पाए हैं
کربلا میں مصائب طرح طرح، کہ پائے ہیں کربلا میں مصائب طرح طرح، پھر اس کے بعد اور مصائب ہیں تابہ شام، پھر اس کے بعد اور مصائب ہیں تابہ شام، اور شاید تیرے دکھے ہوئے دل کی دوا ہوں وہ، کہ آخری شعر اور پھر مقطع، کہ شاید تیرے دکھے ہوئے دل کی دوا ہوں وہ، زینب ہمارے اشک تیرے آنسوؤں کے نام، کہ زینب ہمارے اشک سبحان اللہ تیرے آنسوؤں کے نام، زینب ہمارے اشک تیرے آنسوؤں کے نام، اور مقطع اور اس کے بعد زحمتیں تمام، کہ روز جزا ہلال خدا دے گا اجرتیں، روزے جزا ہلال خدا دے گا اجرتیں، کہ روز جزا ہلال خدا دے گا اجرتیں، دنیا نہ دے سکے گی کسی منقبت کے دام، کیا کہنے کہ روز جزا ہلال خدا دے گا اجرتیں، کیا کہنے؟ دنیا نہ دے سکے گی کسی منقبت کے دام، اور لفظوں کے انتخاب کو رفتار کو سلام، کیا کہنے؟ زینب یہ تیرا خطبہ ہے یا حیدری حسام۔ شکریہ بہت بہت۔ زینب یہ تیرا خطبہ ہے یا حیدری حسام۔ محترم جناب ہلال نقوی صاحب اپنا نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے، جناب زینب کے کلام پر انہیں اختتام کیا۔ ہلال بھائی کی اجازت سے ایک مطلع دو شعر پیش کر رہا ہوں، مطلع ہے کہ لفظ جو آتے ہیں تطہیر سے چھن کر زینب، لفظ جو آتے ہیں تطہیر سے چھن کر زینب، ان سے بنتا ہوں تیری مدح کی چادر زینب۔ کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ، لفظ جو آتے ہیں تطہیر سے چھن کر زینب، ان سے بنتا ہوں تیری مدح کی چادر زینب۔ شعر عرض کیا ہے، ان سے بنتا ہوں تیری مدح کی چادر زینب۔ شعر عرض کیا ہے، بس ایک شعر تو مطمئن ہے کہ چاند جب ڈوب گیا اور ستارے نہ رہے، چاند جب ڈوب گیا اور ستارے نہ رہے، چاند جب ڈوب گیا اور ستارے نہ رہے، شام تک لے گئیں سورج کو اٹھا کر زینب۔ واہ 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 واہ، چاند جب ڈوب گیا اور ستارے نہ رہے، شام تک لے گئیں سورج کو اٹھا کر زینب۔ محترم جناب ہلال نقوی صاحب مجسرہ تھے، سلام پیش فرما رہے تھے۔ حضرات آئیے ہم چلتے ہیں اسی شہر لکھنؤ سے بہت قریب ایک سرزمین جسے ہم اور آپ جرول کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پہ بہت اہم شخصیتیں دنیا کے سامنے نکل کے آئی ہیں، اور جس میں بڑے بڑے نام ہیں، اور سب کے نام گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب حضرات سامعین ناظرین سب جانتے ہیں کہ جرول ایک ایسی سرزمین ہے جہاں سے شعراء ادباء اور ذاکرین جہاں سے دنیا میں سامنے آئے۔ آئیے وہیں کے ایک شاعر جناب قادری جرولی صاحب کا ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ یہاں نمائندگی ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہواؤں نے، مطلب شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہوگی جہاں یہ شعر نہ سنا گیا ہو، جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، جب ہواؤں نے نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے۔ آئیے حضرات اسی سرزمین میں واقعاً جو شعراء گزرے ہیں، حتمی شاکر جرولی صاحب، جناب اقبال جرولی صاحب، وہیں پہ ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ شاعر، بلکہ ان کو شہنشاہ قطعات بھی کہنا بہتر ہوگا، محترم جناب صاحبہ جرولی صاحب۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اگر علی نہیں سوتے نبی کے بستر پر، زمانہ ہجرت شب کو فرار لکھ دیتا۔ اگر نبی نہیں سوتے نبی کے بستر پر، زمانہ ہجرت شب کو فرار لکھ دیتا۔ اس شعر کے خالق ہیں محترم جناب صاحبہ جرولی صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سلام پیش فرمائیں۔ سلام کے چند شعر پیش کر رہا ہوں کہ لگا کے لفظوں پائے راب معرفت اس نے، واہ، کیا کہنے لگا کے لفظوں پائے راب معرفت اس نے، اور سر فرات لکھی پیاس کی لغت اس نے، بہت اچھا، واہ واہ واہ، سر فرات لکھی پیاس کی لغت اس نے، اور بس ایک نگاہ حقارت سے پھینک کر چلو، اور ملا دی خاک میں پانی کی حیثیت اس نے، واہ 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 واہ، ملا دی
خاک میں پانی کی حیثیت اس نے، اور سماعت فرمائیے گا ارشاد علی کہ آتش کے پاؤں پر گر کر فرات کہتی رہی، آتش کہ آتش کے پاؤں پر گر کر فرات کہتی رہی، مگر پیا نہیں آب منافقت اس نے۔ کیا کہنے کیا کہنے آتش کے پاؤں پر گر کر فرات کہتی رہی، مگر پیا نہیں آب منافقت اس نے، مگر پیا نہیں آب منافقت اس نے۔ اور سماعت فرمائیے گا، شعر پیش کر رہا ہوں کہ بہت غرور تھا موجوں کو ایک چلو سے، بہت غرور کہ تھا بہت غرور تھا موجوں کو ایک چلو سے، اور اتار دی رخ دریا کی تمکنت اس نے۔ سبحان اللہ، بہت غرور تھا موجوں کو ایک چلو سے، اتار دی رخ دریا کی تمکنت اس نے۔ کیا کہنے اور سماعت فرمائیے گا کہ برا لگا نہ کسی کو کبھی بھی اس کا سخن، برا لگانا کہ برا لگا نہ کسی کو کبھی بھی اس کا سخن، اور کبھی کسی سے نہیں کی ہے معذرت اس نے۔ کہ برا لگا نہ کسی کو کبھی بھی اس کا سخن، اور کبھی کسی سے نہیں کی ہے معذرت اس نے، کیا کہنے کا کبھی کسی سے نہیں کی ہے معذرت سنتے ہیں۔ سماعت فرمائیے گا کہ فقط جہاں میں نہیں راہب و حرو فطرس، فقط جہاں میں نہیں راہب و حرو فطرس، مقدرات سنوارے ہیں انگنت اس نے، مقدرات سنوارے ہیں انگنت اس نے، فقط جہاں میں نہیں راہب و حرو فطرس، کیا کافی سوال مقدرات سنوارے ہیں انگنت اس نے۔ اور سوال بیعت فاسق سے دور حاضر تک، سوال بیعت فاسق سے دور حاضر تک، اور کبھی پنپنے نہیں دی یزیدیت اس نے، کبھی پنپنے نہیں دی یزیدیت اس نے۔ سوال بیعت فاسق سے دور حاضر تک، کبھی پنپنے نہیں دی یزیدیت اس نے۔ اور یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیے گا کہ وہ باخبر تھا شہادت سے اس قدر اپنی، وہ باخبر تھا شہادت سے اس قدر اپنی، قبول کی ہے رسولوں سے تعزیت اس نے۔ کیا کہنے کیا کہنے وہ باخبر تھا، وہ باخبر تھا وہ باخبر تھا شہادت سے اس قدر اپنی، قبول کی ہے رسولوں سے تعزیت اس نے۔ سماعت فرمائیے گا کہ سر فرات بعنوان تشنگی حسین، سر فرات بعنوان تشنگی حسین، لکھی ہے دست بریدہ سے منقبت اس نے، لکھی ہے دست بریدہ سے منقبت اس نے۔ سر فرات بعنوان تشنگی حسین، لکھی ہے دست بریدہ سے منقبت اس نے۔ مقطع سماعت فرمائیے گا کہ زمین گنج شہیداں خرید کر صحبا، زمین گنج شہیداں خرید کر صحبا، آتش کے نام ہبا کر دی ملکیت اس نے، آتش کے نام ہبا کر دی ملکیت اس نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اچھا یہ شعر اور ایک سلام کو پیش کرتا ہوں ارشاد علی کہ اجالوں کے یقین کی پختگی دیکھی گئی ہے، اجالوں کے یقین کی پختگی دیکھی گئی ہے، اور چراغوں کو بجھا کر روشنی دیکھی گئی ہے، اجالوں کے یقین کی پختگی دیکھی گئی ہے، اور چراغوں کو بجھا کر روشنی دیکھی گئی ہے، اور نہ مل پایا
سوال ظلم کو لمحے کا وقفہ نہ مل پایا، سوال ظلم کو لمحے کا وقفہ نہ مل پایا، سوال ظلم کو لمحے کا وقفہ، اور جواب شے میں وہ برجستگی دیکھی گئی ہے، جواب شے میں وہ برجستگی دیکھی گئی ہے، اور عجب انکار سرور کی کرشمہ سازیاں ہیں، عجب انکار سرور کی کرشمہ سازیاں ہیں، اور یہاں بیعت طلب کی خودکشی دیکھی گئی ہے، عجب انکار سرور کی کرشمہ سازیاں ہیں، یہاں بیعت طلب کی خودکشی دیکھی گئی ہے۔ سماعت فرمائیے خاص طور سے بلال بھائی کہ لہو کی القمہ کے جوش میں کشتی بیعت، لہو کی القمہ کے جوش میں کشتی بیعت، سسکتی آہ بھرتی ڈوبتی دیکھی گئی ہے، لہو کی القمہ کے جوش میں کشتی بیعت، سسکتی آہ بھرتی ڈوبتی دیکھی گئی ہے۔ سماعت فرمائیے گا خاص طور سے کہ سر نیزہ بریدہ سر ہے مصروف تلاوت، سر نیزہ بریدہ سر ہے مصروف تلاوت، اور یہ وہ تصویر ہے جو بولتی دیکھی گئی ہے، یہ وہ تصویر ہے جو بولتی دیکھی گئی ہے، اور سر مقتل حسین ابن علی کے واسطے سے، سر مقتل حسین ابن علی کے واسطے سے، اور دعا کرتے ہوئے پیغمبری دیکھی گئی ہے، دعا کرتے ہوئے پیغمبری دیکھی گئی ہے، اور وجود نم کی تصویریں نظر آئیں بھی کیسے، وجود نم کی تصویریں نظر آئیں بھی کیسے، 72 زاویوں سے تشنگی دیکھی گئی ہے، 72 زاویوں سے تشنگی دیکھی گئی ہے، اور آخری شعر سماعت فرمائیے گا کہ سمٹ کر آ گیا نیزے پہ کعبے کا تقدس، سمٹ کر آ گیا نیزے پہ کعبے کا تقدس، اور سنا کے گرد دنیا گھومتی دیکھی گئی ہے، سنا کے گرد دنیا گھومتی دیکھی گئی ہے، سمٹ کر آ گیا نیزے پہ کعبے کا تقدس، سنا کے گرد دنیا گھومتی دیکھی گئی ہے، اور فلک ویران ہے صحبا زمین کربلا پر، فلک ویران ہے صحبا زمین کربلا پر، سروں کی کہکشاں بکھری ہوئی دیکھی گئی ہے، سروں کی کہکشاں بکھری ہوئی، سبحان اللہ، کہ اجالوں کے یقین کی پختگی دیکھی گئی ہے، اجالوں کے یقین کی پختگی دیکھی گئی ہے، اور چراغوں کو بجھا کر روشنی دیکھی گئی ہے۔ جزاک اللہ محترم جناب صہبا اجر ولی صاحب بہترین انداز میں بہترین کلام، یا یوں کہا جائے کہ اردو شاعری کا ایک ایسا سلام یہ کہہ سکتے ہیں، دونوں سلام جو انہوں نے پڑھے ہیں کہ وہ اگر شعراء کے درمیان رکھے جائیں گے تو ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اسے غور کرنا چاہیے۔ جو کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلام کیا ہے اور کس طریقے سے سلام کہنا چاہیے، تو ہمیں لگتا ہے کہ لکھنؤ کے شعراء خاص کر کے ہمارے درمیان جو موجود لوگ ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ سلام کیا ہے۔ اور آج کا یہ بزم ہے، آئیے ایک اپنے استاد شارف لکھنوی صاحب کے ایک شعر سے اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مانتا ہوں کہ جنت میں غم نہیں ہوگا، یہ مانتا ہوں کہ جنت یہ مانتا ہوں کہ جنت میں غم نہیں ہوگا، میں کیا کروں گا اگر یاد کربلا آئی۔ واہ 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 واہ، یہ مانتا ہوں کہ جنت میں غم نہیں ہوگا، یہ مانتا ہوں کہ جنت میں غم نہیں ہوگا، میں کیا کروں گا اگر یاد کربلا آئے گی، یاد کربلا آئی۔
یاد کربلا آتی رہے گی اور اس طریقے کی نشستیں، اس طریقے کے مصالمے، اس طریقے کے مجالس منعقد ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ پھر ہم کسی اگلی نشست میں، کسی اگلی مجلس میں، کسی اگلے مصالمے میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔